خداوند اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پاک روح کی سمجھ بوجھ عطا کر، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم دنیا کی تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب دنیا میں ہمیں ہر طرف افراتفری اور دہشت کا راج نظر آتا ہے۔ ہمارے مسائل دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر لوگ مکمل طور پر کامل امن اور سکون کی حالت میں بستے ہوں۔ دنیا کا امن و سکون غارت ہو چکا ہے۔ بیماریوں نے، بھوک نے، جنگوں نے، دہشت گردی نے، حادثات نے، وباؤں نے ہمارے امن کو غارت کر دیا ہے۔ میں آج شام کرسمس کے آغاز میں آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے ایک نام کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 7.5 صدیاں پہلے یسایہ نبی اس کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ میں صرف آخری نام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم دنیا کی تاریخ کے انتہائی ہولناک، خوفناک دور میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی مکمل طور پر مطمئن زندگی نہیں گزار رہا۔ ہماری زندگی مسائل سے گھری ہے، اور دنیا کو اگر ہم پوری دنیا کو پر غور کریں تو دنیا کا امن اور سلامتی ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم خداوند یسوع المسیح کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ لیکن کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہم اس دنیا کو جو امن اور سلامتی کو کھو چکی ہے، سلامتی کے شہزادے سے روشناس کروائیں۔ خداوند یسوع المسیح نے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 6 باب میں مہروں کے گھڑ سواروں کے آنے اور مہروں کے کھلنے کا بیان کیا تھا، اور یہ مہروں کا کھلنا اور گھڑ سواروں کا آنا یہ اخیر زمانے کی نشاندہی تھی۔ میں اور آپ آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم زندگی کے کنارے پر کھڑے ہیں، ایج پر موجود ہیں، جہاں دنیا کا خاتمہ کسی بھی وقت ہونے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 6 باب اور اس کی 9ویں آیت میں دوسرا گھڑ سوار آتا ہے، سرخ گھوڑے پر سوار، اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اور اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا میں سے امن کو اٹھا لے۔ وہ خود اس تلوار کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، وہ اس تلوار کے ساتھ لوگوں کو قتل نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا میں سے امن کو اٹھا لے۔ جب وہ دنیا میں سے امن کو اٹھاتا ہے تو لوگ خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑائیاں، جھگڑے اور فساد ان میں پیدا ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح
مقدس متی کے انجیلی بیان اس کے 24ویں اور 25ویں باب میں آخری زمانے کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، آخری دور کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب ان کی آمد بہت قریب ہوگی، دوسری آمد۔ ہم آج شام یہاں پر جمع ہیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے تجسم کو اور ان کے دنیا میں ان کی جو پہلی آمد ہے اس کو سیلیبریٹ کریں۔ لیکن اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے دور میں پہنچ چکے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد بھی بہت قریب ہے، آخر زمانہ ہے یہ۔ خداوند یسوع مسیح متی کے انجیلی بیان اس کے 24ویں باب میں آخر زمانے میں اور اپنی دوسری آمد کے بارے میں بات کرتے ہوئے امن اور سلامتی کے اٹھ جانے کی بابت بیان کرتے ہیں، اور وہ جب ان سے شاگردوں نے کہا کہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں، اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور پھر زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ کر یسوع ان کو بتانے لگا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوگی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنی دوسری آمد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یسوع نے ان سے کہا کہ کوئی تم کو خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ اور پھر وہ چند باتوں کا بیان کرتے ہیں جو دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ لاحق پیدا کرنے والی تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا۔ ہم انسانی تاریخ کے اسی دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب ہر طرح کے فسادات، جنگوں اور دہشت گردی کی خبروں کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جب ہم ان جنگوں کے بارے میں، دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں بیان نہیں پڑھتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قوموں پر قوم، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، لوگ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوں گے، اور دنیا کا خطرہ، دنیا میں امن اور سلامتی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ میں اور آپ اسی دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر طرف جنگوں کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ بڑی قومیں جو اپنے آپ کو بہت مہذب تصور کرتے ہیں، وہ چھوٹی قوموں کو پیسنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتے ہیں۔ یسوع نے یہ بھی کہا کہ جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے۔ انہوں نے بھونچال اور کال کی بابت باتیں کی، انہوں نے مری کی باتیں کی، وباؤں کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے۔ دنیا کو اس وقت ایک شدید خطرہ لاحق ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم لوگوں کے لیے خوراک کس طرح سے پیدا کریں گے۔ اس لیے پوری دنیا اور جدید ملک جو ہیں وہ مصنوعی خوراک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کیمیکلز کے وسیلے سے وہ مصنوعی پروٹینز اور لحمیات خوراک انسانوں کے لیے پیدا کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اب خوراک کی شدید قلت ہوگی۔ دنیا میں پینے کا صاف پانی بہت کم ذخائر اس کے موجود ہیں۔ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، ان کو خوراک میسر نہیں ہے۔ ہمارے جیسے ملک غذائی قلت کا شکار ہے، لوگوں کو پراپر خوراک میسر نہیں ہے۔ اگر میں پچھلے دنوں میں، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی
پاکستان کی نسبت سے اگر ہماری آبادی اسی تسلسل کے ساتھ بڑھتی رہی تو اندر چند سالوں کے بعد، چند دہائیوں کے بعد ہمارے لیے کھانے کے لیے خوراک نہیں رہے گی ہمارے ملک میں۔ ہم نے کھیتوں کو آباد کر دیا ہے، اپنے گھر بنا لیے ہیں، اور اب ہمارے لیے خوراک کی شدید کمی ہے۔ وبائیں، دنیا میں وبائیں ہمارا امن برباد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ دنیا نے بے شمار وبائیں دیکھی ہیں، اور ابھی اس وقت بھی ہم کرونا جیسی وبا کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلا سال بڑی مشکل میں گزارا، لیکن اب بھی یہ خطرہ ختم نہیں ہوا۔ اب بھی ہر روز اخبار میں آتا ہے اتنے لوگ کرونا سے، اومیکرون سے مر گئے۔ یہ خطرہ دنیا کو لاحق ہے۔ دنیا کو امن کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا کو سلامتی کی شدید ضرورت ہے اس وقت۔ اور میں اپنے ملک کے تناظر میں آج شام جہاں جہاں میری آواز کو سنا جا رہا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے شاید دنیا کو خداوند یسوع مسیح کی اتنی شدت سے ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ سلامتی کے شہزادے کی آج ضرورت ہے، جب دنیا جنگوں میں سے گزر رہی ہے، دنیا وباؤں کا سامنا کر رہی ہے، بے شمار خاندانی اور معاشرتی مسائل ہمیں درپیش ہیں، ہم ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں سلامتی کے شہزادے کی ضرورت ہے۔ صرف وہی حقیقی سلامتی اور امن دے سکتا ہے۔ وہ منبع اور ماخذ ہے سلامتی کا، کیونکہ اس کا نام ہے سلامتی کا شہزادہ۔ صرف وہی مجھے اور آپ کو امن دے سکتا ہے۔ سو یہ نہ صرف ہم اسے قبول کریں اپنی زندگیوں میں، آج شام اس کو دعوت دیں، سلامتی کے شہزادے کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں، اور کوشش کریں کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس دنیا میں امن کو تباہ کرنے والے نہیں بنیں گے۔ ایسے ناجائز کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جانا، ایسے ہی کسی کے خاندان یا کسی کلیسیا کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ امکانہ باتیں ہیں۔ ہم ان کو چھوڑیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو فروغ دیں گے، ہم امن اور سلامتی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور اپنی زندگیوں سے اس کو ظاہر کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار رہیں گے، ہوں گے، اور سلامتی کے شہزادے کو نہ صرف اپنی زندگی میں قبول کریں گے بلکہ دوسروں کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم خداوند کے ساتھ آج شام عہد کریں کہ خداوند تو میری زندگی میں آ، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آنے والے سال میں آج ہی سے، کل کرسمس کے دن سے، میں امن کو خراب کرنے والا نہیں بلکہ میں سلامتی اور امن کو قائم کرنے والا اور سلامتی کے شہزادے کو دوسروں کے سامنے اس کا پرچار کرنے والا بنوں گا۔ میں خدا نہ صرف تجھے قبول کرتا ہوں بلکہ دوسروں کو بھی تیرے بارے میں بتاؤں گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔